السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم قلعہ دراوڑ کی سیر کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے نوادرات، فنون لطیفہ اور پیشی قیمت ثقافتی ورثے میں چولستان کی تہذیب و تمنا، آثار قدیمہ اور کھنڈرات ایک اہم مقام کی حامل ہے۔ زمانہ قدیم میں چولستان کی آب و ہوا اب سے بالکل مختلف تھی۔ چولستان میں کبھی دریائے ہاکڑا ٹھاٹھے مارا کرتا تھا، جو اب خشک پگ ڈنڈی کی شکل میں موجود ہے۔ اس کے دونوں اطراف کچی پکی اینٹوں کے تقریباً 40 کلو کا کھنڈرات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے ہاکڑا ہندوستان کے دریائے گھاگھرا کی ایک شاخ ہے، تو اس وجہ سے ارائیوں کے نزدیک یہ دریا سرسونتنی کی طرح مقدس ہے۔ غالباً 1000 قبل مسیح میں دریائے ہاکڑا کا پانی گنگا اور جمنا میں شامل ہو کر اپنے پیچھے خشک زمین چھوڑ گیا۔ البتہ دریا گھاگھرا جنوب مغرب کی طرف بہتا رہا اور جیسلمیر کی ریاستوں کے ساتھ ساتھ صحرائے تھر کے مغربی حصوں سے بہتا ہوا رن آف کچھ کے کچھ سمندر میں جا گرا۔ اس قدیم دریا کے کناروں کے ساتھ ساتھ آج سے 50 سال پہلے تک 4000 سے زیادہ قدیم عمارتوں کے نشانات باقی ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ 4000 قبل مسیح سے اسلامی دور کے آغاز تک یہاں تہذیب و تمدن کے ارتقاء کی کیسی کہانیاں محفوظ ہیں۔ دریائے ہاکڑا کے خشک راستے کے ساتھ ساتھ قلعوں کی قطاریں اس کہانی کا آخری حصہ معلوم ہوتی ہیں۔ غالباً مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں خونخوار ہمسایوں سے حفاظت کے خیال سے دفاعی لائن قائم کی۔ صوبہ پنجاب کے جنوب مشرقی علاقے میں بہاول پور کا انتظامی ڈویژن ہے۔ یہ بہاول پور، بہاول نگر اور رحیم یار خان 3 اضلاع پر مشتمل ہے، جس کا کل رقبہ 25,617 مربع کلومیٹر ہے اور جس کی نصف آبادی چولستان پر مشتمل ہے۔ یہ علاقہ چولستان سے زیادہ روہی کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس علاقے کو کوٹ مٹھن شریف کے روحانی صوفی شاعر خواجہ غلام فرید نے اپنے کلام کے ذریعے لافانی بنا دیا ہے۔ اس علاقے میں خانہ بدوش قبیلے رہتے ہیں، جن کی تمام تر دولت ان کی بکریاں، اونٹ، گائیں، بھیڑیں ہوتی ہیں۔ یہاں پانی نایاب ہے اور بارش کبھی کبھار ہوتی ہے۔ اس بارش کے پانی کو چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں جمع کر لیا جاتا ہے، جنہیں ٹوبہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا میں رہنا نہایت ہی مشکل ہے، لیکن ایک بڑی حیرانی کی بات ہے کہ مشکل مسکن ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ اپنے ماحول سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس صحرا کی تہذیب بڑی پرانی ہے اور اس کی اپنی ایک رومان بھری ثقافت ہے، جس میں بہادروں کے گیت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ چولستان میں پائے جانے والی تاریخ اور طرز تعمیر کے آثار پاکستان کے نایاب آرٹ اور ثقافت میں سنہرے باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ زمانہ قدیم کے چولستان کی آب و ہوا آج کے چولستان کی آب و ہوا سے بڑی مختلف تھی۔ تو چولستان میں پائے جانے والی عمارتوں میں قلعہ دراوڑ کا قلعہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے کہ جیسے ریت کے سمندر میں ایک تباہ کن جہاز لنگر انداز ہے۔ 18ویں صدی بعد مسیح کے اوائل میں فوجی طرز تعمیر کا بنایا گیا یہ قلعہ اب بھی بڑی اچھی حالت میں محفوظ ہے اور یہ اب بھی بہاول پور کے نوابوں کے قبضے میں ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اس قلعے میں قائم رکھا ہوا ہے۔ قلعہ دراوڑ کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں اسلام سے قبل بنائے جانے والے قلعے کی بنیادوں پر رکھی گئی ہیں اور بعض روایات کے مطابق اسے بھاٹیا یا بھائیا نے تعمیر کیا تھا، جس کا نام ڈیرہ سیٹھ تھا اور اسے دیوار اول یا درا کہا جاتا تھا۔ اس قلعے کا نام در حقیقت اس کے نام پر دیور اول رکھا گیا تھا، لیکن بعد ازاں اسے دراوڑ کہا جانے لگا۔ قلعہ دراوڑ کی اولین تاریخ کیا ہے، اس کے متعلق کوئی صحیح معلومات نہیں ہے۔ بہاول پور کے نواب محمد خان
اول نے 1733 میں دوبارہ قلعہ تعمیر کروایا تھا۔ 6 سال بعد نادر شاہ نے نواب خطاب سے نوازا اور سندھ کا وسیع و عریض علاقہ انہیں عطا کیا، جس میں موجودہ شکارپور لاڑکانہ شامل تھے۔ دراوڑ کا علاقہ ان تمام علاقوں کے علاوہ عطا کیا گیا تھا۔ دوسرے نواب محمد بہاول خان کے دور میں راول سنگھ نے 1747 میں اسے پر قبضہ کر لیا اور کم و پیش تیسرے نواب مبارک خان کے دور میں اسے رضاکارانہ طور پر اس شرط پر واپس کر دیا کہ اس قلعے کے عملے کا نصف انہیں ادا کیا جائے گا۔ بہاول پور کا علاقہ اور قلعہ دراوڑ تیمور شاہ نے 1788 میں اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے تھوڑے عرصے کے لیے شاہ محمد خان کی نگرانی میں دے دیا، لیکن جلد ہی چوتھے نواب محمد بہاول خان دور نے ان دونوں علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور 18ویں صدی کے آخری راج میں دراوڑ کا علاقہ بہاول پور اسٹیٹ کے سابق حکمرانوں کے کنٹرول میں تھا۔ شاہی قبرستان اور سنگ مرمر کی ایک بڑی خوبصورت مسجد قلعے کے باہر بڑے واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ جگہ ایک بڑی عمدہ کاروباری مرکز خیال کی جاتی تھی۔ قلعہ دراوڑ میں 40 برج، اندر ایک کنواں اور مرکزی دروازے کے قریب ایک بڑا تالاب ہے۔ قلعہ چکور نما ہے جو 220 میٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور بل کھاتے ہوئے یہ دریا کے کنارے سے مشرقی سمت میں قلعے کا کلیدی پھاٹک ہے اور اس کے زیادہ تر برج ابھی تک قائم ہے، جس کے اوپر سیاہ اینٹوں سے کلدستے زیت نہایت خوبصورت ہے، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ برجوں میں وقتاً کب اور کیسے تعمیر و مرمت کی گئی۔ اور قلعے کی دیواریں بہت اونچی ہیں اور 30 سے 32 میٹر اونچی ہیں۔ جنوب مشرق کونے میں پانی کا ایک قدرتی تالاب جسے مقامی زبان میں توبہ کہتے ہیں، قلعے میں بسنے والے انسانوں اور حیوانی زندگیوں کی ضرورت پورا کرتا ہے، اور قلعے کے اندر بیشتر عمارات جو نواب کے فوجی دستوں اور شہری رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں ابھی تک موجود ہیں، اور دیواروں کی اندرونی اونچائی 20 میٹر ہے، اور جنوب مشرق برج میں نواب کی ذاتی رہائش گاہ نہایت خوبصورت سے مزین تھی اور اس پر جھنڈا لہرایا کرتا تھا، گویا کہ ایام میں رفتہ کی یاد دہانی کروا رہا ہے۔ ڈیرہ نواب صاحب کی طرف سے جہاں نواب صاحب کا رہائشی محل واقع قلعہ دراوڑ بھی اس کے قریب ہی موجود ہے۔ تو یہ تھی دوستو قلعہ دراوڑ کی کہانی۔ تو آپ کو یہ کیسی اسٹوری لگی یہ بتانا۔ آخر میں خواجہ غلام فرید کا کلام، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آوان دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ تو آپ کو دعا میں یاد رکھنا۔